بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایچ پی نیوز کے ساتھ حسن بیگ۔ ناظرین، آج ہم جس چیز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اور ہماری سروائیول کا مسئلہ ہے۔ میں بہت دفعہ اس پہ پروگرام بھی کر چکا ہوں، آج پھر ہم اسی ٹاپک کو لے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل جو ہے کوئٹہ میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور ہماری جو آرم فورسز کے سربراہ ہیں اور وہاں پہ جو چیف منسٹر ہیں اور ساری گورنمنٹ جو ہے سب جوڑ کے بیٹھی ہے کہ اس دہشت گردی کا کیا کریں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا 26 اگست کو جو کچھ بلوچستان میں ہوا وہ ایک انپریسیڈنٹڈ تھا، اور اس انپریسیڈنٹڈ دہشت گردی میں پھر اس کا ظاہر علاج بھی تو کوئی انپریسیڈنٹڈ ہی ہوگا۔ اب علاج کیا ہوگا؟ پرائم منسٹر صاحب نے تو صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے دہشت گردوں کے ساتھ، لیکن مذاکرات نہیں ہوں گے تو یہ جو عام دہشت گردی ہے، یعنی وہ دہشت گردی جو ٹی ٹی پی کی شکل میں آتی ہے، جو افغانستان سے آتی ہے یا انڈیا کی طرف سے کوئی یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہوتی ہے، وہ تو کوئی اور چیز ہے، میرا نہیں خیال۔ لیکن یہاں کی جو دہشت گردی ہے اس کے تانے بانے بھی شاید اسی سے ملتے ہوں گے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس کا ایک تعلق جو ہے وہاں کی پولیٹیکل حالات سے بھی ہے، کیونکہ یہ 26 اگست آپ لوگوں کو میں یاد دلاتا چلوں کہ یہ نواب اکبر خان بگٹی کی برسی کا دن تھا۔ تو نواب اکبر خان بگٹی کا جو کیس ہے وہ بیسیکلی سیاسی کیس ہے، وہ پیور دہشت گردی کا کیس اس سینس میں اس طریقے سے نہیں ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو کہیں نہ کہیں جہاں پہ دہشت گردوں کے ساتھ بالکل مذاکرات نہ کریں، ہم بھی نہیں ایڈوائز کرتے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ بلوچستان کے مسئلے پہ آپ کو کچھ اور بھی سٹیپس لینے ہوں گے، کچھ اور بھی اقدامات کرنے ہوں گے، اور وہ اقدامات بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پولیٹیکل ہوں گے، اور وہ وہاں کے جو پولیٹیکل فورسز ہیں، جو لوگ ہیں، سردار ہیں یا جتنے بھی وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ وہاں پہ جا کے یہ والے مذاکرات جو ہے نا دو سائڈ پہ ہو سکتے ہیں، ایک تو وہ مذاکرات جو پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ہونے ہیں، اور ایک وہاں کے جو سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز ہیں ان سے بات چیت ہو سکتی ہے، میڈیا سے بات ہو سکتی ہے، تاکہ ایک ماحول پیدا کیا جائے۔ اور اسپیشلی وہاں پہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ مسنگ پرسنز کا کیس ہے، اس کو پراپر طریقے سے بیٹھ کے حل کرنا ہوگا۔ مسنگ پرسن کا کیس آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ سے لے کر ہر کورٹ میں ڈسکس بھی ہوتا رہتا ہے، اور وہاں پہ ہماری کورٹ جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی تدارک بھی سوچتی رہتی ہے، کوئی فیصلے بھی دیتی رہتی ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ کیس ابھی تک ان اینڈنگ ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ بہرحال بلوچ ہو یا کوئی بھی ہو، جو بھی لوگ اس میں احتجاج کرتے ہیں، تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، اس کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں گے ان سب لوگوں کے ساتھ، اور وہاں کے چیف منسٹر کا سب سے بڑا رول بنتا ہے کہ وہ چیف منسٹر جو ہے سارے لوگوں کو وہاں کے، یعنی وہ جو لیڈرز ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا ٹرائبل ایڈرز ہیں، ان سب کو بٹھائیں، اور سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کو بٹھائیں، وہاں کے میڈیا کو بٹھائیں، اور مسنگ پرسنز کے کیس میں اگر ہمارے کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں تو ان کو ساتھ بٹھائیں۔ ڈیفینیٹلی وہاں کے کور کمانڈر اور جو بھی لوگ ہوں گے وہ ظاہر ہے اس کا حصہ ہوتے ہیں، گورنمنٹ کا ایپس کمیٹی کا حصہ ہوتے ہیں، تو ان سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا۔ اور اگر اس سلسلے میں اگر آل پارٹیز کانفرنس کر لی جائے تو وہ میرا خیال سب سے زیادہ افیکٹو ہو سکتی ہے، اور وہاں کے لوگ بھی، کیونکہ پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، سارے آرمی چیف سارے مل کے بیٹھے اس مسئلے کو حل کریں، کیونکہ یہ دہشت گردوں سے بالکل مذاکرات نہ کریں، لیکن خدا کے لیے اس کا کوئی پولیٹیکل حل سوچیں، کیونکہ الٹیمیٹ جو ڈیوریبل چیز ہے وہ تو آپ کا پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوگی، یہ ضرور اس پہ سوچنا بنتا ہے۔ اب ہم ناظرین بات کریں گے پرائیویٹائزیشن سے ریلیٹڈ جو سچویشن پاکستان میں ہے۔ کہتے ہیں کہ پی آئی اے جو ہے 1 اکتوبر تک جو ہے وہ پرائیویٹائز ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے ہمارے یہ جو پاور کمپنیز ہیں، یعنی یہ جو آئی ایس کو، لیسکو، پیسکو، ٹیسکو، سارے یہ جو ہے نا یہ بھی پرائیویٹائز ہونے جا رہے ہیں۔ ہمارا پرائیویٹائزیشن کمیشن آج کل بڑا ایکٹیو ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے ابھی تک کیونکہ تھرو نہیں ہو رہا، اس کے لیے کوئی ایکسٹرنل فنانسنگ کے ایشوز چل رہے ہیں۔ یہ پھر پرائیویٹائزیشن کیسے کامیاب ہوگی؟ کوئی پرائیویٹ انویسٹرز آئیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن میں بھی کیا ہوا ہے کہ 6 پارٹیز نے پارٹیسپیٹ کیا، اس میں سے 2 پارٹیز شاید زیادہ سیریس لگ رہی ہیں، لیکن اس پہ بھی آج کی جو کچھ رپورٹس ہیں وہ تو یہ شو کرتی ہے کہ پتہ نہیں یہ پرائیویٹائزیشن ہو سکے گی۔ یہ 1 اکتوبر کا ایک ڈیڈ لائن تو رکھ دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جو ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو بنیادی طور پہ ساری لاس میکنگ ہیں، اب اگر یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ کے لیے تیاری نہ ہو اس دہشت گردی کے ماحول میں،
تو پھر یہ پرائیویٹائزیشن کیسے کامیاب ہوگی؟ مجھے تو بات سمجھ نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے کہ آپ اونے پونے دے دیں گے کسی کو, اور وہ اونے پونے بھی باہر کا انویسٹر تو آئے گا نہیں, وہ پاکستان کا ہی انویسٹر ہوگا. اگر پاکستان کا انویسٹر ہوگا تو وہ تو آلریڈی ادھر بیٹھا ہوا ہے, تو وہ اپنا بزنس کر رہا ہے, تو وہ کچھ چیزیں اور جو ہے وہ یعنی گورنمنٹ سے یا اسٹیٹ اون چیزیں جو ہے نا وہ اپنے پرائیویٹ ہینڈ میں لے لے گا. اس کے بعد اور زیادہ وہ پاورفل ہو جائے گا اور گورنمنٹ جو ہے اور زیادہ کمزور ہوتی جائے گی. اب اس کو دیکھنا یہ ہے کہ یہ پرائیویٹائزیشن کو کامیاب کیسے کرنا ہے, یا آئی ایم ایف کا پروگرام کو کیسے لے کے چلنا ہے. میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں بھی ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں اور ہمارے جو ویزرڈ ہیں, اکانومسٹ ہیں, ان کو کہیں بیٹھنا ہوگا, پالیسی میکرز کو بیٹھنا ہوگا کہ یہ پرائیویٹائزیشن کو ہے بہت ضروری ہے. پرائیویٹائزیشن کے علاوہ چارہ کار پاکستان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جس طریقے سے جن حالات میں ہم یہ پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں اس میں تو کرونی کیپٹلزم کا زیادہ چانس ہے. لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی, جیسے پہلے بھی ایک دور میں نواز شریف صاحب نے پرائیویٹائزیشن کی تھی 90s میں, تو اس دور میں بھی کہتے تھے کہ اس نے اپنے رشتہ داروں کو, دوستوں کو, بھائیوں کو نوازا اور شاید ان کے اپنے بھی شیئرز ہوں. یہ منشا صاحب بھی اس کے ایک بینیفیشری تھے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کرونی کیپٹلزم اگر آپ نے یعنی پروموٹ کرنا ہے پرائیویٹائزیشن کے تھرو, تو پھر پرائیویٹائزیشن ہونی نہیں چاہیے. پرائیویٹائزیشن ہو تو ٹرانسپیرنٹ ہو, اور دوسرا یہ کہ ماحول ایسا ہو کہ جہاں پہ امن ہو, اور یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہو, یہاں پہ کوئی باہر کا انویسٹر آ رہا ہو, جہاں پہ کوئی سچویشن ایسی بنائی جائے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. اس کے بغیر پرائیویٹائزیشن کامیاب نہیں ہوگی. لیٹس ہوپ کہ آنے والے دنوں میں کوئی پرائیویٹائزیشن جو ہے نا بہتر شکل اختیار کرے, لیکن ابھی تک کوئی چانس نہیں لگ رہا. تو ناظرین, اگر یہ چینل میں ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ اگر یہ چینل آپ لوگوں کو پسند آتا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. یہی آپ کی ہیلپ ہے آپ کی طرف سے میرے لیے اور میرے اس یوٹیوب چینل کے لیے. اور اگلے پروگرام تک حسن بیگ کو اجازت. اللہ حافظ.